لوگ جنگ کی غرض سے مدینے آئے تھے اور چاہتے تھے کہ بنی امیہ خاص طور پر مروان کو مرکزی حکومت سے ہٹائیں، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام کی کاوشوں سے فساد کا یہ طوفان تھم گیا اور وہ لوگ اس شرط پر مصالحت کرنے پر راضی ہو گئے کہ مروان کو منصب مشاورت سے عزل اور حکومت کے مناسب صالح افراد کو سونپے جائیں۔ مروان منصب سے ہٹا دیا گیا۔ خلیفہ نے منبر پر جا کر توبہ و استغفار کیا۔ بنی امیہ کے والیوں کی بد کرداری کا یہ عالم تھا کہ دامن خلیفہ بھی بے داغ نہ رہ سکا اور ان کے سر یہ تہمت آئی کہ انہوں نے غفلت سے کام لیا ہے۔ عجب ہے مالک، یہ حرص بھی کیسی بلا ہے۔ دیکھو اپنی کرسی بچانے کے لیے کس طرح گلگلا رہا تھا، اللہم انی اتوب الیک۔ مرد کا اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا ہولناک ہے طلحہ۔ اب مرد پیدا ہوئے کہ عہد شکنی نہ کرے۔ اگر سمجھ سکو تو خلیفہ کا یہ رویہ نصیحت ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ کوفیوں نے مجھے اس ریاست سے معاف رکھا۔ ابو موسیٰ کمر یا رب کرتے ہوئے آخر میں ابلیس کے ہاتھ لگ گیا۔ امان ہو آدمی، اس مرض کی دوا صرف فشار قبر ہے۔ جب کوفی ابو موسیٰ کو ردائے خلافت پہنا رہے تھے، پتہ ہے ان کی زبان پر کیا تھا؟ اللہم انی اشکو الیک۔ نہیں طلحہ، نہیں، بس رو رو کر یہی کہہ رہے تھے کہ خوش نصیب ہیں آسمانوں کے پنچھی جن کے دوش پر ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا۔ آمین۔ کہاں بوریا بسترا سمیٹے؟ ہر مسافر کو ایک دن جانا ہے، جس طرح ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ رنج سفر استغفار کی خاطر قابل برداشت، خاص کر کے توبہ کرنے والا خلیفہ ہو۔ وہ توبہ نامہ نہیں تھا ابن عاص، بے عدالتی کا قتل تھا۔ تو ضرور مروان اپنے آپ کو پھانسی دے کے رہے گا۔ مت جاؤ مالک، مت جاؤ، شام سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، مت جاؤ۔ مجھے پتا تھا کہ یہ شخص مخلصانہ توبہ نہیں کر رہا تھا۔ ابن عاص کیا کہہ رہا تھا مالک؟ کہہ رہا تھا کہ شام سے لشکر آ رہا ہے، کس کے ساتھ جنگ کرنی؟ شاید جنگ کے لیے نہ ہو، تم میر لشکر ہو مالک۔ اگر جنگ کرنا مقصد نہ ہو تو لشکر کیوں آئے گا؟ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، بڑا دھوکہ۔ نہ وہ کبوتر جھوٹ تھا نہ وہ خط جعلی۔ شام کے قاصد آ گئے مروان کے بے جان لاشے کے لیے، امیر شام معاویہ کا پیغام مسیحائی لے کر۔ کیسے اکڑ اکڑ کے چل رہا ہوگا گرگٹ کی اولاد، اور ہم سب کی سادگی کا مذاق اڑا رہا ہوگا۔ اللہم انی اتوب۔ خدا لعنت کرے تم پہ امر عاص، یہ کیسی آگ لگا دی؟ آگ لگانے تو تم چلے تھے مصر سے مدینے تک،
بیچارے امر عاص کی کیا غلطی ہے؟ برا کیا جو تمہیں خطرے سے آگاہ کیا۔ امر عاص کی خبر میں نے بھی سنی ہے۔ جس چیز سے تم فکر مند ہو مجھے بھی اس کا خیال ہے، لیکن جو شخص تمہیں عہد شکنی اور خون خرابے پہ اکسا رہا ہے اس کا یقین مت کرو۔ یہی امر عاص جب حاکم مصر تھا تو یتیم اور بیواؤں پر بھی رحم نہیں کیا۔ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ لشکر شام سے جنگ کریں۔ خلیفہ نے شام سے لشکر کیوں بلوایا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہم نے عہد کیا ہے، خلیفہ نے بھی وعدہ کیا ہے اور علی نے اس کی ضمانت لی ہے۔ ہم عہد نامے کے مطابق واپس جائیں گے۔ اگر خلیفہ نے وعدہ وفا کیا تو ٹھیک، اور اگر وفا نہ کیا تو ایسا لشکر لے کے آئیں گے کہ لشکر شام کی بھی کمر توڑ دے۔ جاؤ امیر، یہ ردائے خلافت اونٹ کے بال سے بنتی ہے یا بھیڑ؟ اگر اپنے لیے کہہ رہے ہو تو کسی سے بھی نہیں۔ اگر علی کے لیے ہو تو؟ ہاں، محمد ابن ابو بکر کے منہ میں زبان علی کی ہے۔ خواہ ان لوگوں پہ آس لگائے بیٹھے ہو۔ اگر یہ خلیفہ ہٹا تو علی خلیفہ ہوں گے، اور علی کی رضا ضرور کھدر کی ہوگی، ایک دم سخت اور کھردری۔ تم اگر پہنو گے تو بدن کھجاتے کھجاتے پھرو گے۔ ازیان بولنے لگے ہو امر عاص۔ اتنا بتا دوں کوفہ و بصرہ کی امارات خیرات کے خرمے نہیں ہے جو علی تمہیں دے دیں۔ بلا کھانا تمہاری پسند کا لائی ہوں، اٹھو مروان۔ معاویہ کی پکوان تو میری پکوان کی طرح بدمزہ نہیں ہے، لو پڑھ لو۔ کاش تیری ٹانگیں ٹوٹ جاتی قاصد، ایک دو دن پہلے نہیں آ سکتا تھا۔ مروان، اگر تم نے خلیفہ کی توبہ شکنی کی۔ کون سا خلیفہ؟ وہ جو پردے کے پیچھے گڑ گڑا رہا ہے وہ زندہ لاش ہے۔ جس وقت خلیفہ نے ممبر پر بیٹھ کر توبہ کر لی وہ تبھی مر گیا تھا۔ دیکھا مجان،
دیکھا کہ خلیفہ کی ایک توبہ اس کو عرش اعلیٰ سے زمین پر کس طرح دے مارتی ہے. آج کے بعد اگر آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا ہے تو برا نہ مانیے گا. اب آپ ان کی جوتیوں کے برابر ہیں، ان کے سر کا تاج نہیں. نہ خطا کار خلیفہ کی اطاعت واجب ہے، نہ توبہ کار خلیفہ کا احترام. کل اگر عرب کے بدو آ کر آپ سے ٹڈی کا مطالبہ کریں تو وہ بھی پکڑ کے دینا پڑے گی، کیونکہ خلیفہ کا حال یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کاش آپ نے کچھ دن اور صبر کر لیا ہوتا. لشکر شام کوئی خواب و خیال نہیں تھا. جس نے آپ کو خودکشی پر مجبور کیا وہ آپ کا رقیب ہے. جس دن ابن عوف نے علی کا ہاتھ تھام کر ان سے یہ عہد لیا کہ کتاب خدا، سنت رسول اور طریقت شیخین کے مطابق ان کی بیعت کریں، علی نے طریقت شیخین کو ٹھکرا دیا اور آپ نے مان لیا. یہی کینہ علی کے دل میں رہ گیا. آج اگر کفن پہنا کر مجھے بھی بلوائیوں کے درمیان بھیج دیتے، اہل یثرب آپ کے مددگار ہوتے اور بلوائی شرمسار. خلیفہ مظلوم کہاں اور خلیفہ ظالم کہاں؟ علی نے سوچ سمجھ کر آپ کو اقرار ظلم پر مجبور کیا. کیا نہیں سوچا ہماری رسوائی میں علی کی آبرو ہے؟ اگر ہم ذلیل ہو گئے تو عزت علی کو ملے گی. کیا بات ہے؟ یہ آدمی چوری چھپے ہمارے پیچھے آ رہا ہے، نہ ہم سے دور ہوتا ہے نہ نزدیک. لگتا ہے یا تو جاسوس ہے یا کوئی قاصد. کون ہو تم؟ بندہ خدا، امت محمد مصطفیٰ سے ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ ظلم و جور سے بیزار ہو کر ایک ایسی جگہ کی تلاش میں ہوں جہاں فقیر کو اس کی فقیری کی وجہ سے ستاتے نہ ہوں. سنا ہے کہ مصر میں ایک عادل امیر آیا ہے. کیوں چوری چھپے ہمارے پیچھے آ رہے ہو؟ اس لیے کہ اگر کوئی اجنبی تمہارے درمیان آ جائے تو تم پسند نہیں کرو گے. تمہارے اونٹ پہ خلیفہ کی مہر ہے. بندے خدا اور چوری. خلیفہ اس سے کہیں زیادہ میرے مخروص ہیں بھائی. تلاشی لو. بھائی میرے ساتھ نان جو، خرما اور مشک بھر پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اگر تمہاری کوئی چیز چوری ہو گئی ہو تو یاد رکھو میں اونٹ سے کم چوری نہیں کرتا. کچھ بھی نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ نان، خرما اور پانی بیابان میں ایک عرب کے لیے کوئی کم نہیں ہے. مشکیں آپ کو بھی دیکھا ہے، پانی سے بھری ہے. الٹ تو پانی.
میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں بھائیو، رحم کرو، بے آب صحرا تپتے ہوئے جہنم میں ایک خطرہ مائے حیات بھی پھینکنا گناہ ہے، گناہ۔ تمہارا بھور پانی کا احترام نہیں جانتے، بے انصافی نہ کرو مومن، میری شہرت کو نہ کاٹو۔ گھبرانے کی بات نہیں، ہمارے ذخیرے میں بہت پانی ہے، تمہاری مشق کو پھر سے بھر دیں گے۔ یا دافع البلا، میں تو برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ بتاؤ ملعون، بتاؤ یہ خط تم کو کس نے دیا؟ ہزار ہزار بار بھی پوچھو گے تو یہی کہوں گا کہ مروان نے۔ بندے خدا، اگر اس خط کی مہر وہی انگوٹھی ہے جو خلیفہ کے ہاتھ میں نشان خلافت ہوا کرتی ہے تو واہ مصیبتہ، پھر تو قیامت ہو کے رہے گی۔ میرے آقا، ان خامخواہ کے بپھرے ہوئے لوگوں سے تم ہی کچھ کہو۔ میں اپنے باپ کے باپ کی قبر سے بھی یہ مہر کہاں لا سکتا تھا؟ اونٹ خلیفہ کا اونٹ، اور میں قسمت کا مارا ان کا قاصد۔ تم نے کہا کہ اونٹ چرایا ہے، ظلم و جور سے بیزار ہوں، شاید دشمنی میں خود ہی گڑ لیا ہوگا۔ ہاں، میں نے کہا تھا کہ اونٹ چرایا ہے، ظلم و جور سے میں بیزار ہوں۔ تم لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ اگر میں نے خط گڑھا ہوتا تمہارے اور خلیفہ کے درمیان دشمنی ڈالنے کے لیے تو کیوں تم لوگوں سے چھپا کر پانی کے مشق میں رکھتا، ایسی جگہ کہ فرشتے اور جن بھی سمجھ نہ پائیں۔ واللہ میرے اور مروان کے علاوہ مشق کی بات سے کوئی آگاہ نہ تھا۔ میں ابھی بھی سمجھ نہ سکا کہ محمد ابن ابو بکر کو کس طرح پتا چلا۔ تم ایک مرد ہو، بڑے آدمی کے بیٹے ہو، ایک عظیم انسان کے گھر کے پلے ہو، بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے مشق میں خط چھپایا ہے؟ اگر کہو گے کہ غیب سے آواز آئی تو یہ جھوٹ ہے۔ تم محمد بن ابو بکر ہو، نہ محمد مصطفیٰ۔ دو ہی صورت ہو سکتی ہے، اگر خط خلیفہ نے لکھا ہو تو تعجب ہے کہ انہوں نے ہمارے قتل کا حکم دیا ہے، اور اگر مروان نے لکھا ہو تو پھر بھی خلیفہ غلطی پر ہیں، کیوں غفلت سے کام لیا؟ ہم نے بہت زخم کھائے ہیں، اب نہ ہم توبہ و استغفار کے دھوکے میں آئیں گے، نہ وعدہ و وعید کے۔ اب ہم لوگ خلیفہ کو ہٹائیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ علی، یا بتا، میں کچھ نہ کر سکا، لاکھ کوشش کی کہ غیظ و غضب کی آگ کو بجھا سکوں، لیکن میرا جواب صرف تلوار سے دیا گیا۔ ہم نہیں آئے ہیں کہ خلیفہ کو توبہ پر مجبور کریں، ہم آئے ہیں کہ ظلم کو ختم کریں۔ تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ خلیفہ نے اپنے عہد پر عمل نہیں کیا، علی کی ضمانت بھی نہ چل سکی۔ ایھا الناس، تمہارا امیر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، سورج کو دیکھ کر دن کا انکار کر رہا ہے۔ خلیفہ عہد شکن کا یہ ادعا ہے کہ ردائے خلافت خدا نے مجھے پہنائی ہے، میں اپنے ہاتھوں سے نہیں اتاروں گا۔ ہم کہتے ہیں اگر ابن عوف نے شرعی ذمہ داری کے تحت یہ ردائے خلافت خلیفہ کو پہنائی ہے تو ہم بھی شرعی ذمہ داری کے تحت ردائے خلافت کو خلیفہ کے جسم سے اتار لیں گے۔
لشکر شام کے پہنچنے سے پہلے کام تمام کر دو. وردان، ابھی بھی قطام سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ خدا مجھے غارت کرے، میں قطام کے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا. تم جو مجھے اپنے پاس دیکھتے ہو اس لیے کہ تم سے قطام کی خوشبو آتی ہے. وردان، قطام کا مہریہ خون خلیفہ ہوگا. مہر خلیفہ کی، اونٹ خلیفہ کا، قاصد بھی خلیفہ کا. کون یقین کرے گا کہ مصریوں کے قتل کا حکم نامہ جعلی ہے؟ کیا خلیفہ کے قاصد کو خریدا نہیں جا سکتا؟ کیا ان کے اونٹ کو چرایا نہیں جا سکتا؟ تم آخر کون سی مہر خلافت کی بات کر رہے ہو؟ وہ نقلی مہر خلافت جو خلیفہ کے پاس ہے، یا وہ اصلی مہر جو کنویں میں بہت پہلے کھو چکی؟ کیوں علی پر شک نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ علی نے پیغمبر کی اس گمشدہ انگوٹھی کو پا لیا ہو اور اس کو میراث سے فاطمہ سمجھ کر اپنے گھر میں رکھ لیا ہو. علی کنواں کھودنے میں تو ماہر ہیں ہی. خطبہ توبہ، وہ جعلی خط، یہ سب کیا ہے؟ علی کی تلوار نیام میں رہ کر بھی آل امیہ کی گردنیں اڑا رہی ہے. دھوکہ، ہمیشہ دھوکہ. کب تک تمہاری اس خبیث آنکھوں کے پیچھے مروان ہزاروں شیطان بیٹھے سازش کر رہے ہوں گے؟ وہ خط جس کا مضمون یہ تھا کہ مصریوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم نے لکھا تھا. اور خلیفہ کی انگوٹھی کنویں میں نہیں گری تھی، تم نے چرائی تھی. میں اپنے آپ پہ کرتی رہی، زبان پہ نہ لائی تاکہ تم خوش رہو. مروان، کاش تم میری زندگی میں ہی نہیں آئے ہوتے. خدا کی قسم یہ جان لو مروان، اگر خلیفہ کو کچھ ہوا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ دوں گی. علی نے جوانان بنی ہاشم کو ہمارے مقابلے میں بھیجا ہے. خلیفہ کے جانشین کو تو ان کا دفاع کرنا چاہیے، نہ ان کی مخالفت. جب تک بنی ہاشم دروازے پر کھڑے ہیں کوئی تلوار نہیں چلتی. خلیفۃ المسلمین کہاں ہے؟ مسلمین کے شر سے کوٹری میں پناہ لیے، تلوار باندھ رکھی ہے. ابن نفیرہ خلیفہ کی مدد کے لیے آئے ہیں.
بلوائی اگر خلیفہ کو نکالنا چاہیں تو بنی ہاشم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو علی خلیفہ کی میت کو بھی نہیں چھوڑیں گے؟ میرے بھائی حسن، حسین اور عباس بھی دروازے پر کھڑے ہیں۔ جوانان بنی ہاشم اجازت نہیں دیں گے کہ خلیفہ پر ذرہ برابر بھی آنچ آ سکے۔ جب تک خدا خلیفہ کے ساتھ ہے اسے علی اور اولاد علی کی کوئی ضرورت نہیں۔ چلے جاؤ۔ ہم اپنے بابا علی کے حکم سے آئے ہیں، صرف خلیفہ کے حکم سے جائیں گے۔ اوہ علی 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 علی، نہ جینے دیں گے نہ چین سے مرنے دیں گے۔ علی کے حامی اولاد علی سے جنگ کریں گے، گویا میرے داہنے ہاتھ سے میرا بایاں ہاتھ آ کے لڑے۔ علی اگر اتنے ہی خیر خواہ ہیں تو بلوائیوں کو کیوں نہیں نکالتے؟ بلوائی تو چلے گئے تھے، وہ خط جو تم نے خلیفہ کے خون سے لکھا اس نے انہیں لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ تم ریاست کے دیوانے ہو مروان، انجام بھی دیکھو گے۔ گھر محاصرے میں، اب بلوائیوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ تمہارا خون چاہتے ہیں اور خلیفہ کا عزل۔ تف ہے بنی امیہ پر کہ وہ بیٹھے رہیں اور بنی ہاشم ان کے گھر کی حفاظت کریں۔ دیکھتا ہوں موت مروان کا کیا بگاڑ لے گی۔ یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی اب۔ آؤ میرے ساتھ۔ خاموش ہو جاؤ لوگوں، دیکھو مروان آیا ہے، مروان مروان۔ اے مومنین و مومنات، میں ہوں مروان، وہی جس کا خون تم نے حلال جانا ہے۔ مصر کے بلوائیوں کے قتل کا فرمان میں نے جاری کیا ہے، خلیفہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ خلیفہ جو خوف خدا سے گڑ گڑا کر توبہ کرے عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ عہد تو میں نے توڑا ہے، چونکہ میرا تمہارے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں۔ قبل اس کے کہ خلیفہ توبہ کرے میں اس کے مخالفوں کا خون حلال جانتا تھا، اور یہ فرمان اسی دوران صادر ہوا۔ تم اسی قوم و قبیلے سے ہو جسے مردانگی میں صرف داڑھی ملی ہے، اگر وہ بھی منڈا لو اور ہاتھوں میں چوڑی پہن کر گالوں میں لالی لگا کر گھروں میں بیٹھ جاؤ تو اور بھی بھلے لگو گے۔ اگر اپنی عورتوں کو تلوار دے کے بھیجا ہوتا اور وہ جنگ کرتی ہیں ایسوں سے جن کے پاس نہ لشکر ہے نہ سپاہ، تو کم سے کم خلیفہ مظلوم کے قتل کا داغ تمہاری پیشانیوں پر نہ ہوتا، کیونکہ اگر عورتیں ہزاروں کی تعداد میں بھی ہوں ایک مرد ان پر بھاری ہے۔ تم بے ایمانوں کی فوج نہ خدا پہچانتی ہے نہ خلیفہ خدا۔ چلے جاؤ، ورنہ اگر میری تلوار نکل آئی تو اکیلا نامردوں کے ایک لشکر کو پچھاڑ دوں گا۔ میں ہوں نیار اسلمی صاحبی محمد۔ ایسے رجس تو بارہا جنگ کے میدانوں میں تیرے باپ دادا کے منہ سے بھی سن چکا ہوں، لیکن جہاں بھی جنگ چھڑتی ہے سارے رجس بھول جاتے ہو۔ یہ تمہارے باپ داداؤں کا غرور جاہلیت ہے جو تمہیں اپنے کیے سے نادم ہونے نہیں دیتا۔ اپنی تلوار رکھ دو اور بات مان لو مروان، یہ لوگ خون خرابے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تم میری بات مان لو اور تلوار رکھ دو مروان، یہ لوگ تمہارے قتل و غارت گری کے لیے نہیں آئے ہیں، سمجھے؟ ارے غضب کر دیا، میارے اسلمی کو قتل کر دیا، صحابی رسول کو قتل کر دیا، مصیبت او ملعون، صحابی رسول کو قتل کرتا ہے۔ صحابی رسول کا یہ خلیفہ خدا کے گھر کا گھیراؤ کرتا ہے۔ اگر بنی ہاشم نہ ہوتے تو تجھے اس گھر کے ساتھ دفن کر دیتا۔ ان لوگوں پر پانی بند کر دو ابن ادیس، پیاسے رہیں گے تو زبان ہلاتے ہلاتے تمہارے قدموں پر آ گریں گے۔ بند کر دو پانی ابن ادیس۔
بکو، کیا بکنا چاہتے ہو؟ تمہیں لشکر شام کی مدد پہنچانے پر یقین ہے؟ مجھے تو صرف اس انار پہ یقین ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ مروان کی بات ماننا بالکل بے وقوفی ہے۔ ہم یہاں آخر کس لیے رکے ہوئے ہیں؟ تمہارا مجھے نہیں پتا، لیکن میں تو رکا ہوں کہ کوفے کی حکومت پھر سے غصب کر سکوں۔ عقل گئی ہے چرنے؟ کوفے کی عمارت چاہیے 2 گھونٹ شراب میں بیچنے کے لیے؟ کوفے کی حکومت مجھے اس کالی آنکھوں والی کے لیے چاہیے۔ زیادہ چڑھا لی ہے، تم بھول گئے کہ ہم گھرے ہوئے ہیں۔ کاش کے چوکے دانے برابر ہی غیرت ہوتی۔ یہ بنی امیہ اپنی غیرت نگل تو گئے، بیچارے جب ہضم نہ کر سکے تو قے کر ڈالی۔ تم بھی تو آل امیہ کی غیرت کا ایک نمونہ ہو۔ میں نے کوفہ شراب کے 2 گھونٹ میں بیچ دیا۔ تم نے کون سی نجاست ٹھونس لی تھی جو مالی کے اشتر نے تم کو ٹڈو کی طرح لات مار کر بھگا دیا؟ بقیہ تقریر بعد میں ہوگی۔ پانی کا یہ آخری کوزہ تھا چاچا ولید، گھر میں سوائے کھارے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اجاز کے کنجوس آسمان پر ٹک ٹکی باندھو چاچا کی جان، خدا کا کیا بھروسہ، ہو سکتا ہے خطا کار آل امیہ پر بھی ابر رحمت نازل کر دے بھتیجی۔ تم ہو مریم؟ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ اتنی رات گئے تم جاگ کیوں رہی ہو؟ سونے کے لیے سکون ضروری ہے، مگر ہم حصار میں ہیں۔ بلوائی میرے خون کے پیاسے ہیں، بیگم صاحبہ سکون سے سو سکتی ہیں۔ تمہیں تو غرور نے گھیرا ہے اور تم نے مجھے گھیرا ہے۔ میں آج رات تمام حلقے توڑ دوں گی۔ ٹھیک ہی کہتی ہو، تمہارے توڑنے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دروازے کے پاتے ایک انداز کے نہ ہو تو بند نہیں ہوتا۔ خلیفہ کو اپنی ہاتھ کی خیانت پر یقین ہے۔ آئینے میں دیکھ۔ یک طرفہ تازگی کا معاہدہ نہیں تھا۔ تیرا ایک رخسار تازہ کیوں ہے پسر حکم؟ یہ عشق کی لگی چوٹ ہے۔ تو کسی عشق کا قابل نہیں ہے۔ آج رات میں شاعر ہوں۔ ہاں، بہت اچھا ہے، تو ارشاد ہو۔ شب ازدواج سلیمان کی غزلوں سے دل لگا رہے تھے۔ آج رات میں بھی سلیمان کی غزلوں پہ ختم کروں گی مروان۔ اب یہ سلیمان کا جھولتا ہوا تخت ہے کہ جس کے گرد خوف زدہ دلاور ہے۔ شب
शब खौफ है और तलवारें हैं बरहना। और तू मरवान मेरी उम्र का लजीज तरीन गुनाह था। अब मेरी हमेशा की तौबा, और ऐसी तौबा जो मुझे कभी अपने दिल का मुती ना करे। मरिया, तुम मर चुके हो मरवान। लेकिन मैं अभी जिंदा हूं। जिंदा कुत्ता मरे शेर से बेहतर होता है। काश तुम एक कुत्ता होते तो तुम्हारी वफा पे नाज करती। मेरे कफन को हाथ न लगाओ मरिया। मरिया मेहरबान अरमान। इस घर का मर्द कौन है? खलीफा प्यासे हैं। रुको मरियम, कहां जा रही हो? ये बेगैरत कौम मर्द औरत में तमीज नहीं करती। मरिया मरवान, ये बूढ़ा कहीं सारा पानी न पी जाए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आलू मैया को। आज अपने अजदाद के कातिल के हाथ से सैराब हो रहे हैं। मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? है कोई मर्द मैदान जो मेरे मुकाबले में आ सके? नहीं वरदान, हम कुत्ते को नहीं मारेंगे। कुत्ते तुम हो, दाढ़ी मूछ रख के अपने को मर्द समझते हो। इसकी जबान को लगाम देनी पड़ेगी। तैयार हो जा।
یہ کیا کر رہے ہو ظالموں؟ میں اشقیا شرم نہیں آتی جو لاش کو پامال کرتے ہو؟ مروان میرے لال، تیری ماں تجھ پہ قربان۔ اہلن و سہلن طلحت الخیر، آج یہاں تم نماز پڑھاؤ گے یا زبیر؟ ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا۔ تو 2 رکعت شکرانہ ہی پڑھ لو۔ اصلی خلیفہ تو مر گیا، وہ جو گھر میں پردے کے پیچھے بیٹھا ہے وہ تو کسی کام کا ہی نہیں۔ اگر علی نے پانی نہیں پہنچایا ہوتا تو وہ بھی مر چکا ہوتا مغیرہ۔ بد کی میراث بانٹنے کے چکر میں ہے ابا خدام، میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ ابن ادیس، اگر خلیفہ کا خون چاہتے ہو تو گھر کے پیچھے کی دیوار سے داخل ہو جاؤ۔ نہیں مغیرہ، ہم ردائے خلافت چاہتے ہیں، نہ کہ خون خلیفہ۔ اے مرد عرب، خلیفہ کی ردا تو ان کے تن پر ہے۔ 40 دن تم نے ان کو نظر بند رکھا، ان پر پانی بند کر دیا، ان کے گھر والے پیاسے رہے، ان کے داماد کو مار ڈالا۔ اگر خلیفہ کو ردا اتارنی ہی ہوتی تو اب تک اتار دیتے۔ خلیفہ نے ردا کو اپنا کفن بنا لیا ہے، اب انہیں قتل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ادھر سے جاؤ۔ ابن ادیس، گھر کے پیچھے سے داخل ہو جاؤ، جاؤ۔ میں ہوں مریم، دختر خلیفہ خدا، عیسیٰ کی ماں کی ہم نام۔ اب میں دفتر عدالت میں گیسوں پریشان کیے قصر عدالت میں کھڑی، میں گریہ نہیں کر رہی ہوں۔ آؤ مدینے کی ماں، صدقے خیر لگائیں، کیونکہ اب خلیفہ نے ردائے خلافت کو کفن بنا لیا ہے، دروازہ بند کر کے سجدہ کر رہے ہیں اور زیر لب تکرار کر رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ خدا کے مہمان ہیں۔ ہاں ہم ہمیشہ خدا کے مہمان ہیں۔